لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا خیر الرازقین یا غیاث المستغیثین یا من اسمہ الدواء وذکرہ الشفاء وطاعتہ غنى ارحم راؤسہ ومولہ الرجاء وسلاحہ البکاء یا خیر المسئولین ویا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیال من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحیت والإکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام وجازم آناق النواسب لیا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذا اليوم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال العلي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل الدنيا مثل الحية لين مسها وفي جوفها سم. صلوات محمد علیہ برادران گرامی قدر، نہج البلاغہ کے جس جملے کی مدد لی ہے اس میں مولا کائنات ذہن بشری کو حقیقت دنیا سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا جس کو تم نے اپنا سرمایہ سمجھ لیا ہے، یہ دنیا کہ جس کو تم اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہو، اس کی اگر حقیقت سمجھ لو تو حقیقت میں دنیا کچھ نہیں. ہمارا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل، ہر کوشش، ہر زحمت یہ ہے اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے یہ دنیا ہمیں مل جائے. لیکن مولا کائنات کہتے ہیں کہ اِنَّا مَثَلَ الدُّنْيَا مَثَلَ الْحَيَّةِ. دنیا کی مثال ایک سانپ کے جیسی ہے. لَيِّن مَسُّهَا وَفِي جَوْفِهَا سَمٌّ. اور سانپ وہ سانپ کہ جس کو چھو تو چھونے میں نرم اور نازک ہو. وفی جوفہا سمن، اور حقیقت میں اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. کس چیز سے مثال دیا دنیا کی؟ سانپ سے. آپ اپنی زندگی میں متعدد آپ نے سانپ دیکھے ہوں گے. اس سانپ کا خاصہ کیا ہے؟ اس سانپ کی خاصیت یہ ہوتی ہے
کہ جب تک آپ سے دور ہے تو دور بھاگتا رہے گا، لیکن جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو یہ اپنا زہر آپ کے جسم میں انڈیل دے گا. یہی ہے نا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھ ایسا ہو. جو لوگ ان کے ماہر ہوتے ہیں یہ حملہ اس پر بھی کرتے ہیں. یعنی سانپ کسی کو بخشنے والا نہیں ہوتا. مولا کہتے ہیں دنیا بالکل سانپ کے جیسی ہے، جب تک دور رہو گے صحیح و سالم رہو گے، اور جتنا اس کے قریب جاؤ گے اتنا ہی گمراہ تباہ اور برباد ہوتے رہو گے. صلوات ہے محمد وآل محمد. دنیا سانپ کے جیسی ہے، اور اس دنیا کو علی کے سوا کون بتا سکتا تھا؟ مولا کائنات کے علاوہ کون تھا جو دنیا کی تعریف بتاتا؟ اس لیے کہ علی کی نظروں میں دنیا کی حقیقت تھی. اسی لیے تو میرے مولا نے اس کو 12 طلاقیں دی تھی کہ دنیا تو اس قابل نہیں ہے کہ جو علی تیری طرف جائے. دنیا علی کی طرف جاتی رہی اور علی دنیا کو ٹھوکر پہ ٹھکراتے رہے. دنیا اس قابل نہیں ہے. ہم نے دنیا کو اپنا سرمایہ سمجھ لیا. ہم نے سمجھا کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی کے نام پہ کھلواڑ ہے. کھلواڑ یہ ایک مکمل کھیل ہے، یہ تماشا ہے زندگی کے نام پر. خود قرآن کریم نے اس آیت میں کہا ہے وَمَا هَذِهِ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی مکمل کھیل ہے. اچھا آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اس دنیا میں. اگر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں تو بس ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ دنیا کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے. پوری زندگی کو ایک جملے میں کہا ہے میں نے، بطن مادر سے لے کر قبر تک اگر میں اپنا حساب لگا کر دیکھوں تو میرے چاروں طرف پریشانیاں، دشواریاں اور مشکلات ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے، ہم بطن مادر میں تھے، ماں کے شکم میں تھے تو ماں باپ پریشان تھے. ٹھیک ہے، پیدا ہوئے. اب جب پیدا ہوئے تو کیا ماں باپ کی پریشانی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. ماں باپ پھر بھی پریشان. بچے ہیں، سردی ہے تو سردی سے بچانا، گرمی ہے تو گرمی سے بچے کو بچانا. جی موسم کا اثر بچے پر نہ ہو جائے. ماں باپ پریشان ہیں. تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کیا ماں باپ کی پریشانی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ اب اس بچے کے اسکول اور پڑھائی کا انتظام کرو. کسی اچھے اسکول میں بچے کو تعلیم دلاؤ. میں نے آج جمعے کے خطبے میں ایک جملہ کہا تھا، جی چاہتا تکرار کر دوں. خوش بخت ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو اس قابل بنا دے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی فاتحہ پڑھ دے. جی بچے کو تعلیم دلائی جائے گی، ماں باپ پریشان ہیں. میں دنیا دکھا رہا ہوں. دنیا، ماں باپ پریشان ہیں. اچھا چلیے ہم نے تعلیم کا بھی انتظام کرا دیا. اب یہ بچہ اور بڑا ہوا تو کیا ماں باپ کی پریشانی ختم ہو گئی؟ پریشانی ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ پریشانی اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ اب اس کو پڑھا تو دیا لیکن کہیں نوکری بھی تو چاہیے. نوکری بھی ضروری ہے. ماں باپ پریشان ہیں کہ بچے کی کہیں نوکری لگ جائے، اور وہ بھی آج کے ماحول میں کتنا مشکل ہے نوکری ملنا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شکم مادر سے لے کر
بڑے ہو گئے، پریشانیاں ختم نہیں ہوئی۔ چلیے اور ایک مرحلہ اوپر بڑھے، اب مرحلہ ازدواج آیا۔ بیٹا ہو کہ بیٹی، ماں باپ پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہے، رشتہ کرنا ہے بیٹے کا، اور خاص طور سے آج کی تاریخ میں بیٹی والا بہت پریشان ہے، اس لیے کہ ماحول ایسا بنا دیا کہ اگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو بیٹی باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہے کہ نہیں؟ کتنے ماں باپ پریشان ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، ساری باتیں ہیں، رشتہ نہیں آ رہا، مال نہیں ہے۔ اس فقیر کو مال چاہیے، باپ کے پاس مال نہیں۔ کاش علی کی کتابیں پڑھی ہوتی، اقوال علی پر عمل کیا ہوتا تو کوئی پریشان نہ ہوتا۔ میرے مولا نے کہا یاد رکھو، بیٹی اور بیٹے دونوں والے، دونوں سنو، اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کے رشتے کے لیے جاؤ تو لا تنظروا مال والزینہ، مال اور خوبصورتی کو نہ دیکھنا جی، مال اور خوبصورتی کو نہ دیکھنا، اور کیا دیکھیں؟ جب باپ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جائے تو مولا کہتے ہیں معلوم کرو لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ جی، لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ جا رہا ہے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے، مولا یہ نماز سے تعلق کیا ہے؟ کہ تم سمجھے نہیں، تم سمجھے نہیں نماز کا تعلق کیا ہے۔ اگر بچی اپنے باپ کے گھر رہ کر نماز پڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت خدا میں اپنے سر کو خم کر رہی ہے۔ میرے طرف متوجہ رہیے، صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ کیا معلوم کریں نوجوانوں، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے اپنے باپ سے جا کر کہنا جب انہیں رشتہ کے لیے بھیجو تو مال مت دیکھنا، خوبصورتی مت دیکھنا، بلکہ لڑکی کے باپ سے یہ معلوم کرو لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو عزت خدا کی خاطر زمین پر رکھنا ہے۔ بھئی نماز میں سجدہ ہے کہ نہیں؟ معلوم کرو لڑکی سجدہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو لڑکی اپنے باپ کے گھر رہ کر عزت خدا میں سر نہیں جھکا سکتی، وہ کل تیرے گھر آ کر تیرے بزرگوں کی عزت نہیں کر سکتی۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ جی معلوم کرو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں۔ دوسرا کیا دیکھیں جناب؟ اس کا حسب و نسب دیکھو۔ میں نے آسانی سے کہہ دیا، تم نے سن لیا۔ لڑکی کا حسب و نسب، کس خاندان سے تعلق ہے، لڑکی کا خاندان تلاش کرو۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اگر شریف خاندان کی بیٹی کو بہو بنا کر لاؤ گے تو گھر میں شرافت آئے گی، اور ذلیل کو لاؤ گے تو گھر میں ذلالت آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جی تیسرے کا لڑکی کا اخلاق دیکھو۔ اخلاق، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے؟ جی تو مولا نے تو 3 چیزیں بتائیں، کیا کیا کیا؟ نماز، حسب و نسب، اخلاق۔ اور یہ مولا نے ہمارے لیے نہیں بتائی ہیں،
خود بھی ان پر عمل کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا نے خود بھی عمل کیا ہے. کہنے لگے بھیا عقیل میں ایسے خانوادے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا علی بہادر خاندان سے واقف نہیں تھے؟ نوجوانوں پیغام دے کر جا رہا ہوں. کیا علی نہیں جانتے تھے کہ عرب میں بہادر خاندان کون ہے؟ دنیا کے سب سے بہادر انسان کا نام تھا علی. تو علی تو جانتے ہوں گے نا کہ میرے زمانے میں سب سے بڑا بہادر کون ہے. پھر اپنے بڑے بھائی عقیل سے جو کہا کہ ایسے خانوادے کو تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا میں علی اپنے چاہنے والوں کو ایک میسج چھوڑ کر جا رہے ہیں. اے میرے چاہنے والوں، جب تم اپنی زندگی کے مراحل طے کرو اور اپنی زندگی کے اہم فیصلے لو تو اپنے بڑوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے مشورے ضرور لینا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. جب اپنی زندگی کے اہم فیصلے لو تو بزرگوں کو فراموش نہ کرنا، ان سے مشورہ ضرور لینا. تو ہے مشکلات نا، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے، شکم سے لے کر ازدواجی مراحل تک بچے کے ماں باپ پریشان. ٹھیک ہے، اب ہو گئی شادی تو پریشانیاں دور ہو گئی. بتائیے آپ، نہیں ہوئی نا دور. ایک گولا ہوتا، گولا کھینچتے رہو اس پر، جہاں سے چلے تھے وہاں رکے گا، پھر وہیں سے شروع ہے کہ نہیں ہے. اب تک جن مصیبت اور پریشانیوں کے شکار اس کے ماں باپ تھے، اب جیسے ہی اس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اپنی زندگی شروع کی، ان سب مصیبتوں کا شکار یہ خود ہو گئے. جی، سب مصیبتوں کا شکار ہو گئے. تو اب بس ایک جملہ اور یہی سے میری شروع تقریر تھی. پوری زندگی گزر گئی انسان کی مشکلات کے لیے، پوری زندگی، شکم سے لے کر قبر تک. کوئی انسان اس دنیا میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، جس کے لیے مشکلات نہ ہوں. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا کو پانے کے لیے، میری طرح متوجہ رہیے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجو، تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں، یہ دیوار سے کمر لگا کے نہ بیٹھو، بیٹا آگے آ جاؤ. پوری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مشکلات میں گھری ہوئی ہے انسان کی زندگی، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، دشواریوں میں گھری ہوئی ہے. تو اب کہنے دیجئے، اگر دنیا کو پانے کے لیے محنت ہو تو اسے کہتے ہیں جہاد، اور اگر آخرت کو پانے کے لیے محنت ہو اسے کہتے ہیں جہاد. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آخرت کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہو، محنت کرو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کا نام ہے جہاد. اور جہاد تلوار چلانے کا نام نہیں ہے کہ تلوار چلائی تو ہی جہاد ہے. حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچانے کا نام، کاش سب بولتے جملے پر ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، غریب کی مدد کرنے کا نام، بیوہ کو نہ ستانے کا نام، یتیم بچوں کو لباس دینے کا نام، غریبوں کی مدد کا نام، یہ ہے جہاد. کبھی قلم سے ہوتا ہے، کبھی نفس سے ہوتا ہے، کبھی تلوار سے ہوتا ہے. کتنی بڑی عبادت ہے جہاد. لیکن جہاد سنیے، اب یہ عبادت ہے کتنی بڑی. سب سے بڑی عبادت کا نام ہے نماز. ٹھیک ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون. ان قبلت قبل ما سوا
وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَا، نماز قبول سارے اعمال قبول، نماز رد سارے اعمال رد۔ لیکن جہاد کیا ہے؟ ان عبادتوں کے سامنے جہاد کو رکھو اور تب جہاد کو پہچانو۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن نماز میں دکھاوا ممکن ہے کہ میں دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا رہوں۔ روزہ افضل ترین عبادت ہے، لیکن روزے میں دکھاوا ممکن ہے کہ میں دکھانے کے لیے روزوں پہ روزے رکھتا رہوں تاکہ آپ سمجھے مولانا کتنے بڑے متقی ہیں، روزوں پر روزے رکھ رہے ہیں۔ حج میں دکھاوا ممکن ہے۔ زکوٰۃ میں نے کل پڑھا ہے، زکوٰۃ میں دکھاوا ممکن ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی بولو، زکوٰۃ میں دکھاوا ممکن ہے؟ کیوں؟ کیسے؟ بس ایک جملہ کہوں گا، اگر زکوٰۃ میں دکھاوا نہ ہوتا تو دو کو پتا ہونا چاہیے تھا، ایک دینے والے کو، کہاں ہو کیا سن رہے ہو، ایک دینے والے کو ایک لینے والے کو۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ کسی کی مدد اگر کرو تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے، یہ ہے زکوٰۃ۔ لیکن آج ہو کیا رہا؟ دیا بعد میں جائے گا، اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ تو زکوٰۃ میں دکھاوا ممکن، حج میں دکھاوا ممکن، لیکن جہاد میں دکھاوا ممکن نہیں ہے۔ کیا اس لیے کہ جہاد میں جان ہتھیلی پر ہوتی ہے، جہاد میں سر ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ جان کو ہتھیلی پر رکھ کر دکھاوا کرے۔ تو یہی تو سبب تھا ان سب عبادتوں میں دکھاوا، جہاد میں دکھاوا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسجدوں کو نمازی بہت ملے، میدان کو حیدر کے سوا کوئی غازی نہ ملا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ مسجدوں کو نمازی بہت ملے، میدان کو غازی نہیں ملے سوائے مولا کائنات کے۔ اور یہ کوئی لفظی نہیں ہے، خود قرآن نے کہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ اے حبیب، اے میرے محمد، راہ خدا میں جہاد کرو، یا تم جہاد کرو یا تمہارا نفس جہاد کرے۔ تم جہاد کرو یا تمہارا نفس۔ وحرض المؤمنین، اور مومنین کو جہاد کے سلیقے سکھاؤ۔ جہاد کا حکم کسے؟ یا محمد کو یا نفس محمد کو۔ اب یہ نفس محمد ہے کون؟ خود نفس محمد نہج البلاغہ میں کہا، اذا مر الباب واشتدت نار قدم اہل بیتہ وقع بہم اصحابہم حرس السیوف والسنا۔ علی کہتے ہیں جب گھمارخان کا رن پڑتا تھا، جب نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے، جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھی، جب بازار فضا گرم ہوتا تھا، جب میدان میں گھوڑے دوڑتے تھے، تو رسول کا شیوہ عمل یہ ہوتا تھا، قدم اہل بیتہ، ہم اہل بیت کو میدان میں بھیجتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ یہ پیچھے والے اور صلوات بھیج دیں۔ آج چھٹی مجلس ہے، کہتے کہتے ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آ گئے۔ ہم شکر گزار ہیں، فاطمہ نہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مجلس میں آ گئے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ قدم اہل بیتہ ہی، تو علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میدان وغا گرم ہوتا تھا، جب جہاد ہوتا تھا، تو علی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میدان جنگ میں بھیجتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ دیکھیں وجہ بیان کر رہے ہیں مولا، حرس السیوف والسنا، کہیں کسی صحابی کے کوئی نیزہ یا تلوار نہ لگ جائے۔ کیا سن رہے ہو بھائی؟ جہاد ہوتا کیوں تھا؟
جہاد ہوتا تھا دین کی حفاظت کے لیے، جہاد ہوتا تھا شریعت کی حفاظت کے لیے، جہاد ہوتا تھا قرآن کی حفاظت کے لیے، جہاد ہوتا تھا توحید کو بچانے کے لیے، جہاد ہوتا تھا اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے۔ تو علی کہتے جب توحید کے بچانے کی بات آئی، قرآن کے بچانے کی بات آئی، دین کے بچانے کی بات آئی، شریعت کے بچانے کی بات آئی، تو رسول ہمیں میدان میں بھیجتے تھے، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کسی صحابی کے کوئی نیزہ یا تلوار نہ لگ جائے۔ اب مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نیزہ یا تلوار کسی صحابی کے لگ جاتا تو وہ زخمی ہوتا، خون نکلتا۔ رسول کو گوارا نہ تھا کہ اسلام کی آبیاری کو اگر خون کی ضرورت ہو تو کسی صحابی کا خون کام آئے۔ صلوات بھیجو محمد وعلی محمد۔ رسول کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑے تو کسی صحابی کے خون سے اسلام بچے۔ نہیں، علی تم جاؤ۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں، انہیں بھی بھیجیے، انہیں کیوں نہیں بھیجتے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم، یہ تو بہت سیدھے ہیں بیچارے، یہ تو بیچارے بہت سیدھے ہیں، کچھ نہیں کہیں گے، میں بھیج دوں گا تو یہ چلے بھی جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان میں نہ رکے۔ ابے اشارے سمجھا کرو، یہ الگ بات ہے کہ میدان میں نہ رک کر کہیں اور چلے جائیں، لیکن چلے ضرور جائیں گے۔ میں انہیں بھیج اس لیے نہیں رہا کہ اگر انہیں بھیج دیا تو ان کی آنے والی نسلیں تانا زن ہوں گی کہ اگر ہمارے آبا اور اجداد میدان جنگ میں نہ جاتے تو نہ محمد بچتا، نہ کتاب بچتی، نہ شریعت بچتا، نہ اسلام بچتی۔ انہیں روک کر، انہیں بھیج کر بتا رہا ہوں، خبردار، اسلام پر صحابیت کا احسان نہیں ہے، اہل بیت کا احسان ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اسلام پر اگر احسان ہے تو اہل بیت کا احسان ہے، صحابیت کا احسان نہیں ہے۔ اسلام اگر پلا ہے تو خون ابو طالب سے پلا ہے۔ انہیں میں نے اس لیے بھیجا ہے، اور کیوں نہ بھیجتے کہ ان کو مانگا بھی تو اسی لیے تھا، انہیں مانگا تھا بھائی، ہیں؟ کس نے مانگا تھا؟ رسول نے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا کر۔ اس آیت پہ انشاءاللہ کل بولوں گا، بس اشارہ دے کر نکل رہا ہوں۔ اپنی بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا کر۔ مانگا کب؟ ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے 1 سال کے بعد میں نے آیت چھوڑ دی کل کے لیے۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر۔ ادھر لوگ چھپ گئے اور لوگ آگے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا مگر آگے آگے تھوڑا سا، ایک تھوڑا سا آگے آئیے صلوات کو دے کر۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا اس دروازے میں کیا لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی آئیں گے کل سے وہ دروازہ بند تو کر دیے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ ہجرت سے پہلے مانگا، اور ہجرت کے ٹھیک 1 سال بعد اسلام کی پہلی جنگ
جس کا نام جنگ بدر. یاد رکھو یہ باتیں. پہلی جنگ جنگ بدر. اس جنگ بدر کا دوسرا نام ہے جنگ بیر العلم. بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو, کنویں والی جنگ. ہجرت رسول نے کہاں سے کی تھی؟ مکے سے. کہاں آئے تھے؟ مدینہ. ابھی مدینہ 1 سال نہیں ہوا تھا کہ مشرک حملہ کرنے کے لیے آ گئے محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ اب رسول ہیں مدینے میں, اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو مشرک چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے, میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ جنگ مدینے کی گلیوں میں کی جائے یا مدینے سے باہر. بڑے اچھے اچھے مشورے والے تھے لوگ. تو مشورہ دینے والوں نے رسول کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ مدینے کے اندر جنگ ہو. اتنا پیارا مشورہ تھا, مدینے کے اندر. جیسے ہی مشورہ دیا جو رسول کا حقیقی چاہنے والے تھے انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ان کا مشورہ بہت اچھا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر جان پر بنائے گی تو گھر میں گھس جائیں گے. کہا رسول اللہ جنگ مدینے سے باہر ہوگی اور جنگ میدان میں ہوتی ہے. مدینے سے باہر رسول اپنے لشکر کو لے کر گئے. اب سچویشن سمجھیے. مدینے سے آگے کچھ میل پر رسول کا لشکر کے سامنے مشرکین کا لشکر, اور اس مشرکین کے لشکر کے پیچھے کنواں. سمجھ گئے؟ اب مدینہ کافی دور ہے. دیکھیے میں کچھ کہوں گا, میں جو سمجھا رہا ہوں. سامنے رسول کا لشکر کے سامنے مشرکین کا لشکر, اور مشرکین کے لشکر کے پیچھے کنواں. اور اب مسلمانوں کو لگی پیاس. مدینہ ہے دور. تو رسول نے کہا من یستسقی لنا من الماء, ارے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے لیے اس کنویں سے پانی لے آئے. میں نے ساری سچویشن سمجھا دی آپ کو. ہے کوئی جو اس کنویں سے پانی لے آئے؟ تو تاریخ میں ایک جملہ لکھا کہ جیسے ہی رسول نے یہ آفر دی سب کے سروں پر ٹائر بیٹھ گئے. کوئی نہیں بولا, فقط وہ بولا جس کے باپ نے بولنے کی عادت ڈالی تھی. سارے خاموش. انا یا رسول اللہ. علی کھڑے ہوئے. رسول اللہ میں جاؤں؟ علی تم بیٹھ جاؤ. بھائی کیوں؟ انہیں کیوں بٹھا رہا ہو؟ کہ انہیں بھی تو دیکھ لوں, ورنہ تو یہ کل کو کہیں گے ہمیں موقع ہی نہیں ملا. کہ علی جاؤ. 3 بار رسول نے اپنی سب کو آفر دی ہے کوئی, اور تینوں بار میں ایک مولا کائنات اٹھے, میں جاتا ہوں. گئے, ڈول لی, رسی لی, علی گئے. سامنے کون تھا؟ مشرکین کا لشکر. جو میں نے آپ کو منظر دکھایا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا کہ علی نے مشرکین سے جنگ کی, بہتوں کو واصل جہنم کیا, اور کچھ کو گرفتار بھی کیا. سنیے, کچھ کو گرفتار کیا. اب جب گرفتار کیا اور ان سے معلوم کیا گیا تو ان کے جملے ہیں جو امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھے. وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم گھبرا گئے. میرا ساتھ دیجیے انشاءاللہ. اس جنگ میں ہم گھبرا گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم مشرک علی سے لڑ رہے تھے تو دائیں دیکھتے تھے تو علی نظر آتے تھے, بائیں دیکھتے تھے تو علی نظر آتے تھے, سامنے دیکھتے تھے تو علی, پیچھے نظر کرتے تھے تو علی. چاروں طرف ہمیں علی ہی علی نظر آ رہے تھے. وہ کہتے ہم ڈر گئے اور بے ساختہ ہماری زبانوں سے نکلا آج محمد کتنے علی لے آئے.
محمد کتنے علی لے آئے؟ اب اصل میں تھا کیا؟ یہ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ تنہا علی نہیں لڑ رہے تھے، یہ فرشتے تھے جو علی کی شکل میں جنگ کر رہے تھے۔ ارے کتنی بڑی بات کہہ دی میں نے، یہ تھے فرشتے علی کی شکل میں جنگ کر رہے تھے۔ فرشتوں سے میں معلوم کروں، فرشتوں تمہیں کسی اور کا چہرہ نہ ملا؟ کیا علی کسی بزدل انسان کا نام ہے؟ جنگ کرنے کے لیے تو علی ہی کافی تھے، تمہیں آنا تھا تو محمد کی شکل میں آ جاتے، علی ہی کی شکل بنا کر کیوں آئے؟ پوری توجہ اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر امام غزالی نے لکھا ہے، فرشتوں کہتے یہ فرشتے جنگ بدر میں علی کی شکل بنا کر اس لیے آئے، علی کی صورت میں اس لیے آئے کہ جب شب ہجرت علی رسول کے بستر پر سوئے تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کر کہنے لگا، اے فرشتوں تم دیکھ رہے ہو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کیسی قربانی دے رہا ہے، اپنی جان فدا کر رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس طریقے سے قربانی دے دے؟ تو فرشتوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، میرے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہمیں تیری عبادت پیاری ہے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا نا ہمیں تیری عبادت پیاری ہے، تو اللہ نے فرشتوں سے جملہ کہا، امام غزالی کے جملے پڑھ رہا ہوں میں، فرشتوں نے کہا کاش تم علی جیسے ہوتے، کاش تم علی جیسے ہوتے۔ کب کہا یہ؟ ہجرت میں 1 سال پہلے اللہ نے شب ہجرت میں فرشتوں سے کہا کاش تم علی جیسے ہوتے۔ اب جب بدر میں آئے 1 سال کے بعد تو ذہن میں یہ جملہ تھا کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے فرشتوں کاش تم علی جیسے ہوتے، تب سب مشورہ کر کے آئے کہ بھائی سیرت علی نہ صحیح، علی کی صورت میں چلو، صلوات بھیجے محمد وآل محمد علی کی صورت ہی میں چلو۔ اس لیے یہ فرشتے علی کی صورت میں آئے۔ علی پہنچے کنویں پر، بس آخری بات پڑھ رہا ہوں، پہنچے علی کنویں پر، ڈول کو ڈالا، تاریخ میں ملتا ڈول کاٹ دی گئی، ڈول کاٹ دی گئی، علی کنویں میں اترے۔ اب کنویں کا حال کون جانے، لیکن اگر کچھ آوازیں نہ آتی تو پتہ نہ چلتا کہ علی نے کنویں میں کیا، لیکن کچھ آوازیں تھیں اور آوازیں تاریخ میں 2 لفظ لکھے، بس کنویں سے 2 ہی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، یا علی الامان الحفیظ، اے علی ہمیں امان دے دو، ہماری حفاظت کرو۔ علی نے جنگ کی کنووں میں اور تمام ان جنات کو قتل کیا۔ اب علی ہے کنویں میں، بس آخری بات ہے، یہ جو فرشتے آئے تھے یہ کتنے فرشتے تھے اور آئے کس کے پاس تھے؟ یہ فرشتے آئے تھے محمد رسول اللہ کے پاس۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے فرشتوں جاؤ محمد کی مدد کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے ان فرشتوں کو بھیجا تھا، تو رسول تھے کہاں؟ جہاں لشکر تھا وہاں رسول تھے۔ علی کہاں تھے؟ بھائی سننا ہو کہ سو رہے ہو؟ علی کہاں تھے؟ علی تھے کنویں میں اور رسول تھے اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو اب تاریخ علی کہتے ہیں کہ جب میں کنویں میں تھا تو ایک آندھی سی آئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور جیسے میں نے سر اٹھایا تو ایک سلام آیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام۔ علی کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب دیا۔ علی کہتے ہیں میں نے کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ کتنے فرشتوں کے ساتھ آیا؟ 2999 فرشتے۔ علی کو سلام کیا، نکل گیا۔
علی کہتے ہیں ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی، پھر ایک آندھی آئی اور یہ سلام کا سلام آیا، میں نے جواب دیا علیکم السلام، میں نے کہا کون؟ کہا اسرائیل۔ کہا کہاں چلے؟ کہا رسول کی خدمت کو چلے گئے۔ علی کہتے پھر آندھی، پھر وہی سلام، میں نے کہا کون؟ کہا اسرافیل۔ اس نے سلام کیا، علی نے جواب دیا کیا سن رہے ہو؟ چلا گیا۔ پھر میکائیل آئے 2999 فرشتوں کے ساتھ، علی کو سلام کیا، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ میں ان فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معلوم کروں، اے فرشتوں تم تو معصوم ہو، تم سے غلطی ہوتی نہیں، یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے بھیجا تھا نبی کے پاس، یہ کنویں کے اوپر علی کو سلام کر کر کیوں گئے؟ عجب نہیں، فرشتے بتائے تم نہیں جانتے، ہم علی کو بھی جانتے ہیں، نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کے پاس جانا چاہے تو پہلے علی کے پاس جائے، پھر نبی کے پاس جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہم مزاج نبوت شناس ہیں، ہم نبی کا مزاج سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کے پاس جانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ نبی سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک وہ علی کے پاس سے نہ گزرے، اور یہ فرشتوں کے عمل نے بتا دیا۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ یہ امام بارگاہ، یہ وہ امام بارگاہ کا دروازہ، جو امام بارگاہ میں آنا چاہے گا اسے دروازے سے، کیا سن رہے ہو، اسے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ایک بار امام بارگاہ میں آنے والے کو 2 بار دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ آئے گا تو در سے آئے گا، جائے گا تو در سے جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جو در سے آئے گا وہ رسول کے پاس جائے گا۔ اگر کوئی در چھوڑ کر رسول کے پاس جانا چاہے تو رسول اس سے نہیں مل سکتے، اس لیے کہ رسول کا دروازہ ہے علی۔ علی سے ملو تو رسول مل جائیں گے، حسن سے ملو تو حسین مل جائیں گے، زین العابدین سے ملو تو حسین ملیں گے۔ آج 5 محرم گزر گئی، 5 محرم۔ ہمارے یہاں 5 محرم مخصوص ہے 2 شہزادوں سے، 2 شہزادے ہیں۔ کون شہزادے؟ کس کے شہزادے؟ زینب کے شہزادے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، 5 محرم گزر گئی، 4 دن باقی بچے ہیں۔ بی بی کو تمنا نہ رہے کہ کوئی میرے بچوں میں آنسو نہ بہانے والا تھا، ان عزاداروں نے بھی آنسو نہیں بہائے۔ آج ان بچوں کا ماتم ہے کہ جن بچوں کی ماں نے کبھی اپنے بچوں پر نوحہ نہیں پڑھا۔ جناب زینب امام حسین سے اتنی محبت کرتی تھی، جب عبداللہ کا رشتہ آیا نا علی کے پاس جناب زینب کے لیے، تو جناب زینب نے باپ سے کہا بابا میں رشتے کو انکار نہیں کر رہی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا بیٹی بیان کرو، شرط بیان کرو۔ کہا بابا میری شرط یہ ہے کہ آپ عبداللہ سے وعدہ لے لو کہ میں ہر روز اپنے بھائی حسین کو دیکھنے ضرور آؤں گی، اور اگر میرا بھائی کہیں سفر پہ جانے لگا تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، اور اگر عبداللہ نے مجھے جانے نہیں دیا تو کہہ دینا زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ علی نے شرط رکھی، عبداللہ نے قبول کر لی۔
وقت گزرتا رہا، اللہ نے بچے دیے، 2 بیٹے پیدا ہوئے، 60 ہجری آ گئی، 28 رجب آ گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ امام حسین نے بہن زینب کو بلایا اور کہا زینب جاؤ عبداللہ سے اجازت لے آؤ، میں بہت آرام سے مسائل پڑھوں گا، زینب جاؤ عبداللہ سے اجازت لے آؤ۔ زینب عبداللہ کے پاس گئے، عبداللہ بیمار تھے، کہ عبداللہ تمہیں معلوم ہے میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، عبداللہ میں بھیا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو عبداللہ نے کہا زینب میری طرف سے اجازت ہے، چند قدم چلی تھی، عبداللہ نے روکا کہ زینب رک جاؤ، میری طرف سے میرے بچوں کو لے جاؤ، اور اگر حسین پر کوئی وقت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ زینب آئیں، قافلہ رخصت ہو گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچا، میں نے چھوڑ دیے مسائل، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی، حسین ایک خیمے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہر خیمے میں ہر بیوی اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور اسے جنگ کی لوریاں دے رہی ہیں۔ گزرتے ہوئے حسین زینب کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک زانو پہ محمد کا سر، ایک پر اون کا سر، اور زینب پہ ہاتھ اون و محمد کے بالوں میں پڑے ہیں اور کہہ رہی میرے لال کل شہادت کی تاریخ ہے، اے میرے بچوں میرے دودھ کو بدنام نہ کرنا، اے بچوں تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، ایسی جنگ کرنا کہ کہیں سے جعفر طیار نظر آئے، کہیں سے علی مرتضیٰ نظر آئے۔ اور بچوں میں تم سے ایک وصیت کر رہی ہوں، میری وصیت یہ ہے کہ جب لڑتے لڑتے دریا کے کنارے پہنچ جاؤ تو دیکھو سکینہ پیاسی ہے، حسین کا اصغر پیاسا ہے، اے میرے بچوں پانی نہ پینا۔ زینب نے وصیت کی، زینب نے وصیت کر رہی ہیں، صبح نمودار ہو گئی، میدان وغا گرم ہے، حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر اون محمد پر پڑ گئی اور زینب نے کہا اون محمد کیا ابھی مرنے نہیں گئے؟ اے اون محمد کیا تم ابھی مرنے نہیں گئے؟ بچوں نے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ جوڑے اور ایک جملہ کہا، اے اماں ہم کئی بار ماموں کے پاس گئے لیکن ماموں ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے، ماموں کہہ دیتے ہیں تم میرے بھانجے ہو، میری بہن کی نشانی ہو۔ کہا جاؤ عباس کو بلا کر لاؤ۔ بچے ماموں کے پاس گئے، ماموں آپ کو اماں نے بلایا ہے۔ عباس آئے، خیمے میں نہیں بڑھے، باہر کھڑے ہو گئے، کہا شہزادی حکومت آئیے۔ کہا عباس میرے بھیا حسین سے کہہ دے اگر اس پر میرے کوئی حق ہے تو میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے۔ عباس گئے، کہا آقا شہزادی نے حق کا مطالبہ کیا ہے، شہزادی کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ اب حسین مجبور ہو گئے اور محمد کو اجازت ملی۔ ارے ایک کو حسین نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، دونوں بھائی چلے اور چلتے چلتے دونوں میری طرف کو دیکھو، دونوں بھائیوں نے آپس میں ہاتھ ملائے اور آپس میں وعدہ کیا بھیا تم میمنے پہ حملہ کرنا، میں میسرے سے حملہ کروں گا، اور دونوں بھائی قلب لشکر میں آ کر بیچارے ساتھ کو قتل کر دیں گے۔ دونوں نے عہد و پیمان کیا، دونوں نے جنگ کی، علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی، لوگ کہہ رہے تھے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ارے انہیں کیسے سنبھالو، فوجیں بھاگ رہی تھی۔ دونوں قلب لشکر میں آ گئے۔ اب جب قلب لشکر میں آئے عمر سعد قریب تھا، عمر سعد نے کہا اے سپاہیوں سب مل کر حملہ کرو،
اب جو سب نے حملہ کیا محمد کے گرز لگی اور ان کے سر میں تلوار، ارے بچے سنبھل نہ سکے، آواز دی اے مامو ہمارا سلام، ہماری مدد کو۔ مامو ہماری مدد کو۔ مقتل لکھتا ہے ایک کی روح تبھی قفص انسری سے پرواز کر گئی تھی، حسین اور عباس آئے، بچوں کو اٹھایا، اب جس بچے میں تھوڑی سی جان تھی نا اس بچے نے کہا مامو ہماری اماں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور اماں سے کہنا ہم دونوں بھائی فرات کے کنارے ضرور گئے تھے، اے اماں ہم نے پانی نہیں پیا۔ بس آخری جملے آئے بچوں کے لاشیں آ کر تیرے خیمے پر رکھ دیے، بیویوں نے ہلکا کیا، بیویوں نے ماتم کیا۔ حسین نے دیکھا ساری بیویاں اکٹھا ہیں، زینب نظر نہیں آتی، کہا فضا زینب کو بلا لو، کیا اپنے بیٹوں سے ودا نہیں ہوں گی؟ جناب زینب آئی، دونوں بیٹوں کے درمیان میں بیٹھ گئی اور کہا نا محمد خدا حافظ، اب تمہارے بعد میرا جینا علی لعنت اللہ قوم الظالمین رضا بقضائه وتسلیما لامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے معبود ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، جب دعا کرو تو دونوں ہاتھ بلند کر کے آمین کہا کرو۔ میرے معبود یہ واسطہ ہے بیمار کربلا کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا کر دے، جو مومن و مومنات بے اولادہ ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے معبود اب ہمارا زیادہ امتحان نہ لے، آب باران کو جلد جلد برسا دے۔ میرے معبود ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بنا دے۔ اے میرے معبود ہمارے دلوں میں اگر کہیں بغض حسد کینہ ہے اس کو دور کر دے۔ میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا ان کے ناصرین میں شمار کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔